چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں، مذہبی فراڈیوں غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے، جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا، مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں۔ مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو، فوراً احتیاط برتو اس سے۔ اچھا، لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف، آپ کو میں یقین سے کہوں، میں فوری طور پر خوش، میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی۔ آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں، وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں، مل سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے، ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی، تو کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں، ہماری ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت، لیکن کیسے مل گئی؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں، میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے اللہ خیر، جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے، یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے، تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس۔ آپ پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے، تو میں اور بھڑکنے، کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد، بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا، جو قرضہ دینے کے لیے، نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا، نوٹ تو مختلف، امریکہ سمجھ لو آپ، سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا، امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، ٹرسٹ جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ٹرسٹ، اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد، بولو نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں، نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں، نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے۔ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں، تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے، بولو الجھ جاتا۔ کیا بتائیں یار، چند سال پرانی بات ہے، کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے ٹوپی داڑھی، مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں، اور میں ایک دم ہوشیار ہو گیا، میں ڈر گیا تھوڑا سا، میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے، میں نے کہا آپ کی 4 ہیں، اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے، میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے، میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو، ابھی بھی یقین نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو، بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے، نہ، میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو، ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں، مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک پائی کا حساب ہے، اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے، یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی، تو ایسا پاسبل ہے، کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں ہے، لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں، تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں، میں نے کہا اللہ خیر، کموری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں نے کہا فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو۔ میں نے پھر باتوں میں پوچھا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو۔ تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں، اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے، میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تورات، انجیل، قرآن پاک اور زبور، 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے، یہ حلال نہیں کما رہا، یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے، لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں۔ چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی، کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے، ان کا فون آیا، مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے، آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ یہی میرا خیال ہے بات سمجھ، مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے، بدنام زمانہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی۔ پھر ایک اور بندے کا فون آیا، مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین، بولو۔ یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ، تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا، پھر بدگمان ہونا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہو، پیسہ دے رہے ہو، تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے، محلے والے پوچھ سکتے ہیں، محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے، الگ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو
یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو. یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام, میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکوٰۃ, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے, وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے ایک کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا. آپ پوچھو بھائی, میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو, مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریق. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط, تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے, یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں تھی ہیں, تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا
کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا، مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کخ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی، ایسے ہی حدیث متا کے بارے میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا، عمر نے پابندی لگائی. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا، وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے، جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی انہوں نے. ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کی، کہیں بھی نہیں. حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا، جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے، وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی ہے 3 طلاق، قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو اچھا. اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے، آخری بات، تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے، امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دیے ہیں کہ ان کا قول غلط ہے، اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے. کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں، کبھی فلاں کے حوالے، کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم اس کا جواب دیں گے. تو کوئی کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے، اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں. کوئی شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں، کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے، وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار، ایک صحابی دکھا دو بھائی، ٹھیک ہے نا، ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو، 3 کہا ہو. اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے، عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا، یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں، آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا، یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں، یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے، یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں، وہ بہت متشدد ہو گئے ایکچولی. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا، اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا، تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی. تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا، انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی، لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا یا مذاق کیا؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا، تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا، یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا، قضائے عمری 4 ہو گئے. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق، کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ، کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں، اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا، میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں. ایسا ہی سمجھتے ہو؟ ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا
کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں, ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, تو کچھ ہے, سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے, 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر اور بخاری کی اتنی حدیثیں, ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو, وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات وشکات تو پڑھتے نہیں ہیں, ہم مشکات پڑھا چکے ہیں, خالی پڑھی نہیں ہے, پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ, ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ پڑھ. تو میں ان کے فین اور فالوور سے کہوں گا کہ آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود کے کلپ پر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ مشکات کتنی حدیثیں, تو مفتی صاحب نے مطالبہ کیا کائنڈلی کوئی ایک حدیث آپ ترجمے کے ساتھ پیش کر دیں کائنڈلی, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو کہ یار واقعی ہمیں تو مشکات کا ایک روایت آپ پیش کر دیں کائنڈلی. نہیں کریں گے اور یہ موضوع بھی ہمیشہ کی طرح کیا ہو جائے گا, دب جائے گا, پروگرام کیا ہو جائے گا, بڑھے, کیونکہ بعد